الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مجلس نمبر 7 آخرت کی تیاری. آخرت کے امتحان کی تیاری. پہلا عنوان آخرت کی تیاری اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے آخرت کے امتحان کی تیاری. اور یہ تقریباً پابندی سے مجلس میں شریک ہونے والوں کو پتہ ہے کہ مجالس فقیر میں سے ہر ہفتے پڑھ کر سنایا جاتا ہے اور اسی کے ضمن میں کچھ تشریح بھی ہو جاتی ہے. تو اسی سلسلے کی یہ 7ویں مجلس ہے مجالس فقیر کے اعتبار سے. حضرت جی دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا مراد ہمارے حضرت محبوب العلماء والصلحاء حضرت اقدس مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم ہیں. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہاں کے غم دل کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں کے غم بھی عارضی ہیں، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں. جیسے کوئی عقل مند انسان پل پر گھر نہیں بناتا، اسی طرح مومن دنیا سے دل نہیں لگاتا. یہاں کوئی انسان مستقل نہیں رہے گا. ہم یہاں امتحان کی حالت میں ہیں، اس لیے ہمیں یہاں امتحان والوں کی طرح ہی رہنا چاہیے تاکہ آخرت کی تیاری ہو سکے. دنیا دارالامتحان ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس دنیا کو نہ قیام گاہ بنایا ہے، نہ آرام گاہ بنایا ہے، نہ عیش گاہ بنایا ہے، بلکہ اس دنیا کو اللہ پاک نے امتحان گاہ بنایا ہے. لیکن افسوس کہ ہم نے اس سے چراگاہ بنا لیا ہے. پہلا جملہ کیا فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے قیام گاہ نہیں ہے، یہاں رہنا نہیں ہے. دوسرا جملہ فرمایا آرام گاہ نہیں ہے، یہاں آرام، چین، سکون، راحت انسان تلاش کرے یہ فضول ہے. پھر آگے فرمایا عیش گاہ بھی نہیں، مزے اڑائے، گلچھرے اڑائے، خوب موج مستی کرے، اس کے لیے بھی دنیا نہیں ہے. نہ قیام گاہ ہے، نہ آرام گاہ ہے، نہ عیش گاہ ہے، بلکہ یہ تو امتحان گاہ ہے. یہاں قدم قدم پر اللہ پاک اپنے بندوں کے امتحان لیتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی انسان خوشیوں میں ہے، خوب مزے میں ہے، راحت میں ہے، ہر طرح کے اسباب کے، ہر طرح کے راحت اور آرام کے اسباب اس کو مہیا ہیں، وہ بھی امتحان ہی میں ہے. اس دنیا میں اللہ پاک کسی کے ہاتھ میں شکر کا پرچہ پکڑاتے ہیں اور کسی کے ہاتھ میں صبر کا پرچہ پکڑاتے ہیں. امتحان دونوں کا ہوتا ہے. شکر کی حالت میں جو ہوتا ہے وہ بھی امتحان دے رہا ہے، صبر کی حالت میں جو ہوتا ہے وہ بھی امتحان دے رہا ہے. حتیٰ کہ مشائخ نے لکھا ہے کہ جو صبر کا امتحان دے رہا ہوتا ہے وہ پھر بھی کم خطرے میں ہے اس کے مقابلے میں جو شکر کا امتحان دے رہا ہے. کیونکہ شکر کی حالت میں انسان اکثر اللہ کو بھول جاتا ہے.
کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، سکون کی زندگی ہے، کھانے کو ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے، آرام کرنے کے لیے ہر طرح کے اسباب میسر ہیں، خوب ٹائم اس کے پاس فری ہے، کوئی محنت نہیں، کچھ نہیں، خوب آ رہا ہے، تو وہ تو اللہ کو پھر نہیں یاد کرتا۔ اسی لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ زیادہ پیٹ بھرا ہونا انسان کو غافل بنا دیتا ہے۔ بھوکے آدمی کو صرف اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے، اور پیٹ بھرے کو دنیا جہاں کی مستی سدھرتی ہے۔ اس لیے جو انسان شکر کی حالت میں ہوتا ہے وہ زیادہ خطرے میں ہے کہ وہ اللہ کو بھولنے کے زیادہ قریب ہوتا ہے، بنسبت اس انسان کے جو صبر کی حالت میں ہے وہ اللہ کو زبردستی ہی صحیح یاد کر لیتا ہے، حالات کا مارا ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اس کو پریشان ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ جو ہے زبردستی صحیح اللہ کو یاد کر لیتا کہ اے اللہ مجھ پر حال آیا ہوا ہے، اے اللہ میں پریشان ہوں، اے اللہ میں بیمار ہوں، یہ میری بیوی بیمار ہے، یہ میرے بچے بیمار ہیں، اے اللہ روزگار کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کم سے کم جھوٹے منہ ہی صحیح اللہ کو یاد کر لے گا۔ اس لیے صبر کا امتحان دینے والا کم خطرے میں ہے بنسبت شکر کے امتحان والے کے، لیکن امتحان دونوں دے رہے ہیں، شکر والا بھی دے رہا ہے، صبر والا بھی دے رہا ہے۔ تو ادھر سے جائیں یا ادھر سے جائیں، اس دنیا میں امتحان ہی ہو رہا ہے۔ امتحان کے وقت میں ہر انسان بہرحال پریشان ہوتا ہے۔ جو انسان امتحان دے رہا ہوتا ہے، جیسے ایک طالب علم ہے امتحان دے رہا ہے، تو امتحان کے وقت میں اس کو بریانی یاد نہیں آتی، امتحان کے وقت میں اس کو کرکٹ یاد نہیں آتا، اور امتحان کے وقت میں اس کو کوئی اور ایسی چیز یاد نہیں آتی جو اس کو امتحان سے غافل کرے۔ اگر اس کو یاد بھی آئے گی اس وقت کسی چیز کی، تو وہ امتحان کی تیاری کی یاد آئے گی کہ مجھے امتحان کے لیے فلاں تیاری کرنی ہے، فلاں تیاری کرنی ہے، فلاں تیاری کرنی ہے۔ اور جب امتحان دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو بس پھر پرچہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، باقی پوری دنیا وہ اس وقت بھول جاتا ہے۔ لیکن ایک ہم ایمان والے ایسے غافل ہیں کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں پرچہ پکڑایا ہوا ہے اور ہم بڑے آرام سے زندگی گزاریں، جیسے ہمارے ہاتھ میں جو ہے امتحان کا پرچہ نہیں، بلکہ اللہ نے جنت کا ٹکٹ دیا ہوا ہے، ایسی کیفیت ہے۔ یہ غلط ہے۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ آخرت کے امتحان کی تیاری کے لیے یہ دنیا ہے، یہاں کی خوشی بھی ختم ہونے والی ہے، یہاں کا غم بھی ختم ہونے والا ہے، خوشی بھی عارضی ہے، غم بھی عارضی ہے۔ آج جہاں پر خوشی ہے کل وہاں غم ہو سکتا ہے، آج جہاں غم ہے کل وہاں خوشی آ سکتی ہے۔ کیوں انسان جو ہے 2 پل کی خوشی یا 2 پل کے غم کے لیے اللہ کو ناراض کرے؟ ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ سلوک میں چلنے والے ہیں نا، ان کو صرف ایک ہی بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میرے کسی عمل سے اللہ پاک ناراض نہ ہو، بس۔ ایک بیوی کو ہمیشہ اسی بات کی فکر ہوتی ہے، جو بیوی صحیح معنوں میں بیوی ہوتی ہے، جو شوہر کے مزاج کو، شوہر کے مقام و مرتبے کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، اس کی فکر بس اتنی ہی ہوتی ہے کہ میرے شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، بس۔ اگر وہ ناراض ہو جائیں گے تو پھر میری زندگی کا کباڑا ہو سکتا ہے، اس کی یہ فکر ہوتی ہے۔ ہاں، جو بیوی بالکل بے ادب ہو، گستاخ ہو، اس کو پرواہی نہ ہو کہ شوہر کون ہے کیا ہے، تو اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ اس کی فکر نہیں کرے گی۔ اسی لیے مومن ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، اور کافر کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ ناراض ہو رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو رہے ہیں۔ تو غم جو آتے ہیں وہ بھی عارضی، اور خوشیاں جو آتی ہیں وہ بھی عارضی۔ اس کو ذرا ہم تفصیل سے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے سالکین کا یہ حال ہے کہ تھوڑا سا مقروض ہوئے، پریشان ہو گئے، اب مراقبہ ختم، تسبیحات ختم، شیخ سے رابطہ ختم۔ ارے بھائی، اللہ پاک آپ کو سیب، انگور، موز اور پتہ نہیں یہ اس طرح کی چیزیں، یعنی مثال کے لیے 2-3 نام گنائے گئے، مطلب یہ ہے کہ خوشیوں میں اگر اللہ پاک رکھیں گے تو ہی ہم اللہ اللہ کریں گے، تھوڑا سا غم آ جائے گا تو اللہ کو بھول جائیں گے، تو یہ کون سا اللہ سے محبت والی بات ہوئی، اللہ سے تعلق والی بات ہوئی؟ ہمارے حضرت تو ارشاد فرماتے،
حال آیا تو اور اللہ کو داخل کر دو اس میں، اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو، اور اللہ کا کام کرنا شروع کر دو۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ حال آیا تو کام ختم۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں سب کو حال کے ساتھ ہی رکھا ہے، کوئی نہ کوئی حال اس پر سوار رہتا ہے، کوئی نہ کوئی حال، چاہے وہ شیخ وقت ہو، چاہے وہ مرید ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کے ساتھ اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی حال لگا کے رکھا ہوا ہے، اور اس حال میں ہی امتحان ہے اس کا۔ بیمار ہو گیا، مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں، اللہ پاک وہی دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اب اللہ سے کہیں گے اللہ میں تو بیمار ہوں نا، میرے نمازوں کی چھٹی، میری تلاوت کی چھٹی، روزوں کی چھٹی، مراقبے کی چھٹی، ہر چیز کی چھٹی، میں سو رہا ہوں، آپ نے کیوں بیماری دی مجھے؟ وہ بیمار ہو کر بھی، قابل رحم ہو کر بھی، پریشانیاں اٹھا کر بھی، تکلیفیں جھیل کر بھی ناکام ہو جائے گا اللہ کے پاس۔ اور ایک آدمی اگر خوشیوں میں عائش کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی جو مرضی ہے وہ مرضی پوری کر رہا ہے، تو وہ کامیاب۔ اس لیے زیادہ قابل افسوس وہ شخص ہوتا ہے اور قابل رحم ہوتا ہے وہ شخص جو حالات میں گرفتار ہو اور پھر بھی اللہ کو نہ یاد کرے۔ اور ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم اکثر ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ خوشی خوشی اللہ کی طرف چل کر نہیں جاتے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اللہ پاک انہیں حالات کی، پریشانیوں کی زنجیروں میں جکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ حالات آتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اس لیے پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو۔ یہ جو اللہ ہے نا، اللہ کے ہونے کا احساس ایک مومن کو زندہ رکھے رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام پر کتنا سخت حال آیا تھا رسول، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پوری امت کا ایمان ایک طرف اور حضرت ابوبکر کا ایمان ایک طرف، لیکن کیسے ڈگمگا گئے تھے، یا رسول اللہ وہ تو آ گئے، یہاں پر قریب آ گئے، کیا کریں ہم لوگ، پریشان ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے، بڑے آرام سے، بڑے اطمینان سے، لا تحزن۔ اگر اس کا ترجمہ بالکل عام لفظوں میں یا عاجز کریں نا، آج کل کی زبان میں، نو ٹینشن، لا تحزن، یعنی یہ کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام، نو ٹینشن۔ اور آپ لوگوں کی زبان میں، آپ لوگ مطلب حیدرآبادی لوگ بیٹھے ہیں نا اکثر، بنداس، کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ بنداس، کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آگے کیا جملہ فرمایا؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ تم وقت کے ایک نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو اور تم ڈر رہے ہو، اپنی طرف نہیں جوڑا، تم مجھ جیسی معصوم شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہو جس کے دل میں کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آتا اور تم پریشان ہو رہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ، یقین کے ساتھ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، پورے یقین کے ساتھ کہ بے شک، یعنی اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر کیا ہے کہ کس چیز کی پریشانی اور کیا ہے غم۔ تو یہ صورتحال ایک مومن کی ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ کی معیت کا ہمیشہ استحضار ہو، حتیٰ کہ پوری دنیا بھی اگر اسے چھوڑ دے، دھتکار دے اور اسے پوچھ کر بھی نہ دیکھے، جھوٹوں نہ پوچھے، اور اگر اللہ اس کے ساتھ ہیں، کامیاب ہے وہ شخص، اسے فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اسی چیز کو حضرت جی دامت برکاتہم یہاں پر ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ کوئی انسان پل پہ گھر نہیں بناتا، برج پہ گھر کسی نے آج تک نہیں بنایا، انجینئر خود نہیں بناتا، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ پل کتنا مضبوط ہے، اس پل پہ محل بنایا جا سکتا ہے، معلوم ہے اس کو، لیکن وہ نہیں بناتا پل پہ گھر۔ پل کس لیے ہے؟ گزرنے کے لیے ہے، نیچے تو گہری کھائی ہے یا پھر سمندر ہے، یا پھر نیچے سے بھی گاڑیاں گزر رہی ہیں، یا ٹرین کے گزرنے کی جگہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نیچے، تو وہاں اوپر جو ہے گھر نہیں بنایا جاتا۔ ایسے ہی یہ دنیا کو ایک برج سمجھیے، نیچے تو پتہ نہیں کیا ہے،
خبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ پل ہے، انسان گزر رہا ہے تو اس پہ گھر نہیں بناتا. اس لیے یہاں پر ہمیشہ امتحان والوں کی طرح رہنا چاہیے. مطلب امتحان والوں کے سر پہ ایک فکر سوار ہوتی ہے، ایک مومن کے سر پہ فکر سوار ہونی چاہیے. مومن غافل نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیں. مومن غافل نہیں ہو سکتا. غافل وہ ہوتا ہے جو مومن نہیں ہوتا ہے. اس لیے وہ لوگ، وہ سالکین جو یہ میسج کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، بہت مسائل چل رہے ہیں. ہمارے مہاراشٹرا والے میسج کرتے مسئلے چالو ہیں. مسئلے چالو ہی رہیں گے، مسئلے بند ہو جائیں گے تو وہ جنت ہے. مسئلے چالو رہنے کا نام ہی دنیا ہے، مسئلے بند ہونے کا نام جنت ہے. اس لیے ایسے کام نہ کرو جس سے کہیں دنیا بھی ہاتھ سے چلی جائے اور اللہ بھی نہ ملے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایسی کیفیت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حساب کتاب. ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن انسان پر 4 گواہ بنا دیے جائیں گے. گناہ کی نیت سے جتنے قدم زمین پر چلا، زمین کے وہ ٹکڑے اس کے خلاف. فرماتے ہیں گناہ کی نیت سے جتنے قدم زمین پر چلا، زمین کے وہ ٹکڑے اس کے خلاف گواہی دیں گے. گناہ نہیں کر رہا وہ زمین پر، گناہ کی نیت سے جا رہا ہے تو راستے میں جتنے قدم چل رہا ہے، جہاں جہاں قدم رکھ رہا ہے، وہ حصہ کل قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں. قرآن عظیم الشان میں انسان کے حساب کتاب کے متعلق فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جنوں اور انسانوں ہم تمہارے لیے ان قریب فارغ ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ آنے والا ہے، تمہارا نمبر لگنے والا ہے. جب نام اعمال سامنے آئے گا پھر پتہ چلے گا کہ کیا کرتے رہے اور کیا کرنا چاہیے تھا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ فرمائیں گے پڑھ اپنا نام اعمال، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی. کلیئر لائک کرسٹل ہوگا پورا رجسٹر. اللہ سامنے رکھ دیں گے، بھائی تو خود پڑھ لے تیرا نام اعمال، جا اور دیکھ لے کیسی زندگی تو گزار کے آیا ہے. آخرت کی تیاری. فرماتے ہیں آج وقت ہے نیکی کرنے کا اور آخرت کی تیاری کرنے کا، لیکن ہم آج کل کرتے کراتے وقت گزار دیتے ہیں. عقل مند وہ ہے جو آج دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرے. دنیا میں آج ہم اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، ورنہ کل قیامت کے دن سزا ملنے کے بعد معافی ہوگی. سزا پہلے پھر اس کے بعد معافی. اس دن ظالم گناہگار افسوس کریں گے، بلکہ افسوس کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے. جیسے قرآن عظیم الشان میں ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، یعنی افسوس کرتے کرتے ہاتھ کتر لیں گے اپنے. تو اللہ پاک نے یہ دنیا جو ہے آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، اس لیے اس کا خوب استعمال کرنا چاہیے. ورنہ اتنی آسانی سے ہم جو وقت ضائع کرتے ہیں، کل چاہے جتنا افسوس کرتے پھریں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا اس افسوس کا. وضو کی برکات. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھیں. اس کے لیے باوضو رہنے سے بہت مدد ملتی ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے زندگی کا زیادہ وقت باوضو گزار دیا. وضو سے روزی میں برکت پیدا ہوتی ہے، باوضو رہنے سے پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، زندگی میں پاکیزہ اثرات پیدا ہوتے ہیں، باوضو رہنے سے عزت بھی ملتی ہے. باوضو رہنا بڑی نعمت ہے، بلکہ یہ تو نیکیوں کی کنجی ہے. وضو کی برکات ہیں. اکثر سالکین وساوس کی شکایت کرتے کہ وسوسے بہت آ رہے. اگر وضو کا اہتمام کریں گے، جیسے ہی وضو کی ضرورت ہو فوراً وضو بنا لیا جائے. بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی ایسا عذر نہیں ہوتا اور ایک لمبے وقت تک ان کا وضو رہتا ہے ماشاءاللہ،
تو ان کو کیا پریشانی ہے بھائی، جب بھی استنجا کو جائیں آ کے وضو بنا لیں، ہر نماز کے لیے بناتے ہی صحیح ہیں، ہمیشہ بنا لیں۔ ہمارے مشائخ تو وضو سے کھانا کھایا کرتے تھے، حالانکہ کھانا کھاتے ہوئے وضو کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ آپ علماء سے پوچھیں گے کہ سنت ہے تو بولیں گے سنت بھی نہیں ہے، لیکن اس کی برکتیں تو اپنی جگہ ہوتی ہیں، اس کے اثرات تو اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے مشائخ بے وضو جو آدمی کھانا بناتا اس کے بنے ہوئے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ جنہوں نے مجالس فقیر مرتب کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت جی دامت برکاتہم نے نصیحت کی کہ جب کالج جائیں تو وقوف قلبی رکھیں اور واپسی پر استغفار کریں۔ یعنی پروفیسر صاحب ہیں، پڑھاتے ہیں وہ کالج میں، ابھی تو نہیں پڑھا رہے ہوں گے، لیکن ان کو حضرت نے اس وقت میں ارشاد فرمایا کہ جب کالج جائیں آپ پڑھانے کے لیے تو جاتے ہوئے وقوف قلبی رکھیں۔ وقوف قلبی رکھیں کا کیا مطلب؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر دم اللہ کا دھیان دل میں رکھنا، یہ وقوف قلبی کی حقیقت ہے۔ کالج جاتے ہوئے، آتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، آتے ہوئے، خاص طور سے ایسے کام میں مشغول ہوتے ہوئے جو کام آپ کو شیطان سے قریب کرے گا، اللہ سے دور کرے گا، نیکی سے دور کرے گا، گناہ سے قریب کرے گا، ایسے کاموں کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے وقوف قلبی شروع کریں۔ ہر 2 منٹ بعد، ہر 3 منٹ بعد اللہ 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 اپنی زبان سے کہہ لینا، کم از کم 1 مرتبہ کہہ لینا اللہ۔ تو یہ جو لفظ اللہ کہنا ہے نا، خدا کی قسم پوری دنیا مل کر بھی جو ہے اس کی جو طاقت ہے، اس طاقت کے اتنے ذرے کو بھی دیکھ نہیں سکتی۔ سمجھنا اور وہ طاقت اپنے اندر رکھنا وہ آگے کی چیزیں ہیں، اس طاقت کے اتنے ذرے کو بھی دیکھ نہیں سکتی پوری دنیا مل کر۔ تو شیطان کیا چیز ہے، وہ تو بڑی جلدی بھاگ جائے گا۔ اس شخص کو وساوس کی شکایت نہیں ہوتی جو وقوف قلبی کی عادت اپنا لیتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں وقوف قلبی بھی ہم سے نہیں ہو پاتا، وقوف قلبی یاد نہیں آتا۔ کیا یاد آئے گا پھر؟ سلوک میں چلنا شروع ہوئے 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، بعضوں کو اس سے زیادہ ہو گئے اور وقوف قلبی یاد نہیں آ رہا، لفظ اللہ اپنی زبان سے کہنا یاد نہیں آ رہا، تو پھر یہ تو شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے۔ مانگنا بھی ہوتا ہے اللہ سے، اللہ پاک فری کا فنڈ نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے مل جائیں گے، کوئی چھو کر دیا تو مل گئے، کوئی چھا کر دیا تو مل گئے۔ اللہ اتنے سستے نہیں ہیں، اللہ سے اللہ کو مانگنا پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہم انی اسألک منک ولک، اے اللہ میں آپ کا سوال کرتا ہوں، آپ سے کرتا ہوں اور آپ ہی کے لیے کرتا ہوں۔ مانگنا پڑتا ہے اللہ کو۔ تو جن حضرات کو توفیق نہیں ہو رہی ہے مراقبے کی، وقوف قلبی وغیرہ کی، ان کو چاہیے کہ وہ رات میں اٹھ کے اللہ سے مانگیں۔ اب رات میں اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ اکثر رات میں اٹھنے کی شکایت کہ اٹھا نہیں جا رہا ہے، آنکھ نہیں کھلتی ہے، کھلتی بھی ہے تو جو ہے تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، آگے کچھ بڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ کھلی علامت ہوتی ہے شہوت کے مریض ہونے کی، شہوت کے بیمار ہیں، یہ علامت ہوتی ہے۔ تہجد کی توفیق نہیں ہونا، فجر کی توفیق نہیں ہونا، رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہونا، نگاہ کا جو مریض ہوتا ہے وہ اکثر اس میں پھنسا رہتا ہے، اس پریشانی میں۔ تو ان کو کیا کہا کہ جب کالج جائیں تو وقوف قلبی رکھیں اور واپسی پر استغفار کریں۔ واپسی میں استغفار اس لیے کہ آپ ایسی جگہ گئے تھے جہاں پر اللہ کو بھلایا جاتا ہے، اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، تو آتے ہوئے استغفار کیجیے۔ دوپہر کو سوئیں تو قیلولے کی نیت کر لیا کریں، تو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا اور تہجد میں اٹھنے کے لیے مدد ملے گی۔ اشراق کی بھی پابندی کریں۔ حدیث شریف میں ہے اے بندے شروع دن میں 2 نفل پڑھ لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا۔ تہجد میں اٹھنے کے لیے دوپہر کا سونا جو ہے
وہ معاون ثابت ہوتا ہے، مدد ملتی ہے۔ ایسے ہی رات میں جلدی سونے سے بھی تہجد میں اٹھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ سو ہی رہے ہیں ایسے وقت میں جب اٹھنا چاہیے تو کہاں سے اٹھیں گے؟ 2 بجے سو رہے، 3 بجے سو رہے، تو اب کب اٹھیں گے؟ اب تو صبح میں 8 بجے اٹھیں گے، 10 بجے اٹھیں گے۔ ایسے اشراق کی پابندی، اشراق وہ نماز ہے جو طلوع آفتاب کے تقریباً 20 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اشراق کا وقت اور چاشت کا وقت ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد تو اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو آپ زوال سے پہلے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، اور سورج نکلنے کے 1.5-2 گھنٹے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور چاشت کو بھی آپ زوال سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ دن کے شروع میں جو لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، جیسے اشراق پڑھ لی تو چاشت پڑھنے کی فرصت نہیں مل پائے گی، موقع نہیں ملے گا، تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ اشراق اور چاشت کی نیت سے نماز اکٹھے پڑھ لو، 2 رکعت اشراق کی نیت سے، 2 رکعت چاشت کی نیت سے، اور اللہ نے توفیق دی 4 رکعت اشراق، 4 رکعت چاشت۔ تو جو بندہ شروع دن میں 2 نفل پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کیا کروں گا۔ ہم اللہ کی مدد کو لینے والے اسباب اختیار کرتے نہیں، اور پھر روتے رہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آتی نہیں۔ میں ایک زمانہ تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا تو مٹی سونا بن جایا کرتی تھی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا مٹی بن جاتا ہے۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا۔ اللہ تو وہی ہے۔ ایک دفعہ حضرت جی دامت برکاتہم نے دسترخوان پر بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی کہ انسان کیا کیا نعمتیں کھاتا ہے۔ یعنی حضرت باتیں کرنے لگے، سمجھانے لگے کہ اللہ پاک نے کیسی کیسی نعمتیں دنیا میں اتاری ہیں، اور انسان کھاتا رہتا ہے۔ پوری نعمت کی تعریف کرے گا، ایسا ٹیسٹ ہے، ایسا مزہ ہے، یہ وہ ہے، فلاں ہے، ایک مرتبہ نہیں کہے گا کہ اللہ کیسے عظیم الشان ہے اور کیسی عجیب اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اللہ پاک نے ایسا پھل عطا فرمایا، ایسا اس میں مزہ عطا فرمایا۔ تو اللہ کی وہ چیز جو انسان اپنے حلق سے نیچے اتارے تو نجاست بن جائے، وہ جب باہر رہتی ہے تو اتنی مزیدار ہے، تو اس میں مزہ ڈالنے والا کیسے مزیدار ہوگا۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر مشائخ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جب کوئی لفظ اللہ ان کے سامنے کہتا تو اس کے منہ میں مٹھائی ڈال دیتے۔ لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ یہ اللہ کہنے والے کے منہ میں مٹھائی کیوں ڈالتے ہیں؟ تو کہنے لگے جو میرے اللہ کا نام لے میں اس کے منہ کو مٹھائی سے نہ بھر دوں تو کیا کروں؟ لفظ اللہ کی جو مٹھاس ہے وہ اللہ کے جو عاشق بندے ہیں وہی جانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ اینچ شیریں ہست نام شیر و شکر می شود جانم تمام، کہ اللہ اللہ جو ہے اتنا میٹھا نام ہے کہ اس کی وجہ سے میرا جسم اور میری روح دونوں مل کر آپس میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے دودھ اور شکر آپس میں مل کر میٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، محسوس کرنے والی، اس پہ لیکچر دینے سے سمجھ میں نہیں آتا۔ مجلس کے آخر میں فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جیو اور اچھا جینے، تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا مرو اور اچھا مرنے۔ جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا لوگ چاہتے ہیں کہ صاحب نسبت ہو جائیں، لیکن اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے وہ کما حق ہو نہیں کر پاتے۔ فرمایا حصول نسبت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان 3 باتوں کا خاص خیال رکھا جائے
یعنی لوگ جو فکر میں رہتے ہیں نا اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ کا ایسا تعلق نصیب ہو جائے کہ کبھی اللہ سے دوری نہ ہو، اسی کا نام نسبت ہے۔ تو لوگ ان چیزوں کے خواہش مند تو ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے۔ حضرت نے اس کا آسان طریقہ ارشاد فرمایا کہ نمبر 1، اپنی بھوک سے کم کھانا، اپنی بھوک سے کم کھانا۔ بعض لوگ دسترخوان پہ ایسے بیٹھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو طبیعت ہی نہیں کرتی۔ دسترخوان پہ بیٹھ رہے ہیں آپ ایسی جو ہے روزی کے لیے جو آپ کی بھوک کو مٹائے اور آپ کو مزید زندہ رہنے کے لیے کچھ طاقت دے دے، یا آپ حملہ کر رہے ہیں دسترخوان پہ کہ وہ کوئی دشمن ہے کہ اس کے ذرے ذرے کو جو ہے ختم کر دیا جائے، کسی چیز کو نہ چھوڑا جائے۔ یہ طریقہ تھوڑی ہوتا ہے کھانا کھانے کا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ زیادہ کھانے کا معاملہ تو اتنا بڑا ہوا ہے، خاص طور پہ ہماری قوم میں، اپنے ہی لوگوں میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ زیادہ کھانا تو حیوانیت ہے۔ حضرت اقدس حجت الاسلام آیت من آیات اللہ فی الارض قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ اس وقت کوئی تھا، غیر تھا، تو اس نے جو ہے کھانے کے بارے میں حضرت سے کہا کہ چلو آؤ ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں کھانے کا، کون کتنا زیادہ کھاتا ہے۔ تو حضرت نے اس سے ارشاد فرمایا کھانے کا مقابلہ کرنا ہے تو کسی سانڈ سے جا کے کر، سمجھے کہ نہیں؟ بھوکے رہنے کا مقابلہ کرنا ہے تو مجھ سے کر۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے ایسے کمرے میں بند کر دو جہاں کوئی سوراخ بھی نہ ہو، جہاں سے کوئی چیز ڈالی جا سکے، اور مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، 3 دن کے بعد نکالو، میں انشاءاللہ جیسا کہ ویسے ہی رہوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بھوکے رہنے کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ ہم لوگ کھانے کے مقابلے بہت کرتے ہیں، بھوکا رہنے کا نہیں کرتے۔ اپنی بھوک سے کم کھانا سالک کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگرچہ ہمارے سلسلے عالیہ میں کم کھانے کی زیادہ ترغیب نہیں دی جاتی، وہ زیادہ فضائل نہیں بیان کیے جاتے۔ ہمارے مشائخ تو فرماتے ہیں کہ کھاؤ بھائی، پیٹ بھر کھاؤ، کوئی بات نہیں۔ آج کل تو حالت ایسی ہے کہ اگر دوپہر میں نہیں کھائے تو رات ہونے تک ایسے ہوتے ہیں کہ بس ان کے لیے دعا کرنا پڑتا ہے آنسوؤں سے رو رو کر۔ صورتحال یہ ہے، تو اس لیے کہاں اب بھوکے رہنے کی ترغیب دی جائے، اس لیے۔ لیکن زیادہ بھی تو نہیں کھانا چاہیے، بھوکا نہ رہا جائے لیکن زیادہ بھی تو نہیں کھانا چاہیے۔ دسترخوان پر جو کچھ ہے سب کھایا جائے، عجیب صورتحال ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دسترخوان پر جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری کھائی جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کا ٹیسٹ لاجواب ہے، اس کا ٹیسٹ مختلف ہے، اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ کیا اگر حقیقی مزہ معلوم ہوتا نا تو پھر وہ مزوں کے پیچھے پڑتے ہی نہیں۔ اسی لیے مشائخ ہمارے فرماتے ہیں کہ زیادہ سالن جو ہے دسترخوان پر رکھو ہی مت، زیادہ انواع و اقسام کے کھانے رکھو ہی مت کہ یہ بھی کھائیں وہ بھی کھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ گھی لایا گیا اور گوشت کا سالن بھی لایا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ گھی تو مستقل سالن ہے، یہ مستقل سالن ہے، پھر اس کے بعد میں بھی تم سالن لے آئے، کسی ایک کو لے جاؤ یہاں سے۔ پھر آگے فرمایا میں نے نبی علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن اکٹھے نہیں دیکھے، مجھے جا کے ان سے ملنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان سے پیچھے ہو جاؤں۔ جس کو وہاں کی پڑی ہوتی نا وہ یہی سوچتا، اور جس کو یہاں کی پڑی ہوتی وہ کہتا ہے اس کے ساتھ انڈا نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ نہیں ہے۔ حضرت جی نے نسبت کے بارے اچھا دوسری بات ارشاد فرمائی، پہلی بات بھوک سے کم کھانا، دوسری بات گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنا۔ اس پر تو آپ نے بہت سنا ہوگا ماشاءاللہ، نہیں سنا ہوگا تو سن لیجئے، ہمارے بہت سارے بیانات ہیں۔ یہ تو بنیادی چیز ہے، بنیاد کا پتھر ہے، گناہ سے بچے بغیر کوئی آدمی ولی نہیں بن سکتا اللہ کا۔ کسی بھی مخلوق کو تکلیف نہ دینا، وہ لوگ بھی سن لیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان قوم دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے، ان کا کام ہی دوسروں کو پریشان کرنا ہے۔ ہمارے مشائخ اور ہمارے اللہ والے اکابر تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کتے کو بھی تکلیف مت دو،
تم بلی کو بھی تکلیف مت دو، تم چیونٹی کو بھی تکلیف مت دو. کسی بھی مخلوق کو لکھا ہے، مسلمان کو تکلیف نہ دینا نہیں لکھا، انسان کو تکلیف دینا نہیں لکھا. دنیا کے کسی مذہب میں پوری گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ تعلیم نہیں ہے کہ تم چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہ دو. ہمارے پاس ہے. الابرار کی تفسیر میں صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الابرار کون ہیں؟ الذین لا یؤذون الذرہ، جو چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے. الابرار، الابرار کا لفظ قرآن میں آیا ہے ان الابرار لفی نعیم، کہ نیک لوگ کل قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے. تو وہ جو ابرار ہیں وہ کون ہیں؟ الذین لا یؤذون الذر، وہ لوگ ہیں جو چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے. اب جو چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا وہ انسان کو کیسے پہنچائے گا؟ وہ ظلم کیسے کرے گا؟ وہ ناحق کسی کا دل کیسے دکھائے گا؟ کسی کو مار کیسے ڈالے گا؟ اسی لیے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کو تکلیف پہنچاتی ہیں، اپنے آپ کو کسی سے بیعت ہوا سمجھنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم فلاں شیخ سے بیعت ہے. بیعت بھی ہیں اور بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، بیعت بھی ہیں اور بیوی صاحبہ شوہر کے ساتھ گالی گلوچ کر رہی ہیں. دونوں بھی کسی سے بیعت نہیں جب تک اپنی اصلاح نہ کروا لیں. میٹھا میٹھا تو بہت کرتے ہیں ہم، کڑوا نہیں کرتے. کافی دفعہ اس بات پر توجہ دلائی گئی ہے کہ اپنی اصلاح کرواؤ، اصل چیز اپنی اصلاح ہے. بیعت ہو جاتے ہیں، بیعت ہونے کے بعد معمولات، بیعت ہونے کے بعد میں وظیفہ کتنا، وہ قرآن کی تلاوت کتنی، وہ فلاں کتنا، ٹھیک ہے اس کی بھی فکر کیجئے اور یہ کرنے کی چیز ہے، لیکن اسی میں رہ جاتے ہیں. بس یہ کر لیں گے تو جنت مل جائے گی. ہرگز نہیں ملے گی جنت. روزانہ ایک قرآن پڑھ کے اگر بیوی کو تکلیف پہنچائیں گے ہرگز نہیں ملے گی جنت. کس نے کہا کہ ملے گی؟ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا رسول اللہ ایک عورت ہے دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات بھر اللہ کے سامنے کھڑی رہتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. قال ہی فی النار، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم میں جائے گی. بلی کو زبردستی باندھ کے رکھنے پر، اسے غذا نہ دینے پر ایک عورت جہنم میں گئی. اتنا آسان نہیں، حصول نسبت آسان ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ 3 باتیں حصول نسبت کو آسان کرتی ہیں. ہے آسان لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. اپنی بھوک سے کم کھانا، گناہ سے بچنا، کسی بھی مخلوق کو تکلیف نہ دینا، کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا. حضرت جی نے نسبت کے بارے میں مزید ارشاد فرمایا جیسے نجاست والے برتن میں کوئی دودھ نہیں ڈالتا، اسی طرح معصیت والے دل میں آسانی سے رحمت نہیں آتی. نجاست والی برتن میں دودھ نہیں آتا، ایسے ہی جو گناہگار دل ہوتا ہے اس میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی. دل سے غلط تصورات کے بت توڑ دو تب رحمت کی نسبت متوجہ ہوگی. غلط جو تصورات دل میں پکتے رہتے ہیں اور دماغ میں آتے رہتے ہیں، خیالی پلاؤ جس کو کہتے ہیں، خیالات میں انسان گناہ کرتا ہے، ذہن میں گناہ کرتا ہے. یہ چیزیں انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی ہیں. ہمارے حضرت ارشاد فرماتے ہیں سالک کے لیے سب سے خطرناک چیز تصوراتی گناہ ہوتے ہیں. سب کچھ ہوگا، سر پہ امامہ ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، وہ ماشاءاللہ 2 گھنٹے مراقبہ کرنے والے شمار ہوں گے لوگ، حتیٰ کہ ان کو اپنے حلقے میں بہت بڑا اللہ والا بھی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اگر وہ دماغ کے گناہوں میں، خیال کے گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو وہ اللہ سے کتنے دور ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے. کہ وہ جانتا ہے جس کو اللہ نے نظر دی ہوگی. تو دل سے غلط تصورات کے بت توڑ دو تب رحمت کی نسبت متوجہ ہوگی. یہ پتھر کے بتوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں خیالات کے بت. آپ نے طلب پیدا کرنی ہے، عاجزی و انکساری پیدا کرنی ہے، تب اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوگی. پیر پہ پیر پھیلا کے اللہ کی نسبت مانگو گے تو نہیں ملے گی. طلب ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے. آگے ایک اور عنوان پہ فرماتے ہیں سوچنے کا انداز. ایک سوچنے کا انداز ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اور ایک یہ انداز ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ کام لے لے. آدمی ایک تو منصوبہ بندی کرتا ہے، پلاننگ بناتا ہے، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، ویسے کروں گا، ویسے کروں گا. اور ایک انداز یہ ہے کہ اللہ میں بہت چھوٹا بندہ ہوں،
بہت ہی گیا گزرا اور آپ کے سارے بندوں میں سب سے زیادہ گناہوں بھری زندگی گزارنے والا بندہ ہوں، لیکن اے اللہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ جب دینے پہ آتے ہیں تو شرابیوں کے امام کو دے دیتے ہیں، شرابیوں میں جو امام کا درجہ رکھتا ہے نا، سارے شرابی اس کے پیچھے رہتے، اس کو دے دیتے، ڈاکوؤں کے سردار کو دے دیتے۔ میں بھی ایسے ہی گیا گزرا بندہ ہوں، اپنے فضل سے آپ مجھے قبول کر لیجیے اور مجھ سے کام لے لیجیے۔ تو یہ جو انداز ہوتا ہے نا، یہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ یاد رکھنا، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ نہ سمجھنا کہ گستاخی ہو رہی ہے، نہیں، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اللہ کو اگر رشوت دینا چاہتے ہیں نا، آج ہم کسی بھی بڑے کے پاس جاتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں، کہیں رشوت پیسے کی شکل میں ہوتی ہے، کہیں رشوت میٹھے بول کی شکل میں ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو اپنی تعریف سننا اتنا چاہتے ہیں، تھوڑا ان کو چڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، معمولی سے دو بول بول دو، وہ سارا کام کر دیں گے، نہیں کرنے والا کام بھی کر دیں گے۔ تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کو رشوت دینا ہے نا، اللہ کی توجہ اپنی طرف لینی ہے اگر، تو اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں چھوٹا بنا دو۔ اے اللہ میں بہت گیا گزرا، میں بہت نالائق، بہت کمینہ صفت ہوں، اور میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ اے اللہ مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کے اتنے اچھے اچھے بندے دنیا میں موجود ہیں، اے اللہ ان کے تو فعل مجھے روزی مل رہی ہے، اگر آپ میری طرف دیکھیں گے تو ابھی عذاب آ جائے گا، اے اللہ میں تو ایسا، میں تو ویسا۔ اللہ کو بہت پسند آتا ہے انداز، بہت زیادہ پسند آتا ہے اللہ کو یہاں جی کون ہاں ہوں کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ کو سخت ناپسند، سخت ناپسند ہے ایسے لوگ۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے اللہ سے کہو، اے اللہ مجھ سے یہ کام لے لیجیے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت کے جو دادا شیخ تھے، حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے شیخ کے شیخ، وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، تو ایک جگہ بہت بھوک لگ گئی ان کو۔ پرانے زمانے میں مجاہدات، ریاضتیں، مشقتیں بہت ہوا کرتی تھیں، اب تو بڑا آرام ہے۔ تو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، راستے سے گزر رہے تھے، ایک جگہ دیکھا کہ بیری کے جھاڑ لگے ہیں۔ بیری کے جھاڑ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، زیادہ بڑے بڑے جھاڑ نہیں ہوتے بیری کے۔ جنگلی بیری تھی اور وہ بالکل زمین سے لگے ہوئے درخت تھے، اور اس پر جو ہے بیریاں تھیں۔ تو اچانک وہ نظر آ گئیں، تو حضرت وہاں چلے گئے، وہ لے کے کھانے لگے، اس سے بھوک بھی مٹائی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے اللہ جیسے آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے جھاڑوں پر اتنے میٹھے میٹھے پھل پیدا کیے ہیں نا، اے اللہ آپ اس بات پر قادر ہیں کہ مجھ جیسے چھوٹے کو بھی قبول فرما کر آپ اچھے اچھے کام اس سے لے لیں۔ دیکھیے کیسے موقع کی مناسبت سے جو دعا ہوتی ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں وہ اکثر قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت نے کیا دعا کی کہ اے اللہ ان چھوٹے چھوٹے جھاڑوں پر جو میٹھے میٹھے پھل لگے ہیں نا، ایسے ہی آپ مجھ چھوٹے سے انسان کو قبول فرما کر مجھ سے بھی اچھے اچھے کام لے لیجیے۔ اور اللہ نے پھر ان کو امام العلماء والصلحاء بنایا۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا جو لقب تھا امام العلماء والصلحاء، یعنی علماء کے اور اپنے وقت کے سارے نیک لوگوں کے گویا امام، اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہیں نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی عبد المالک کیا بات ہے، ہم سے ملنے تم نہیں آتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ بھائی عبد المالک کیا بات ہے، تم ہم سے ملنے نہیں آتے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اسباب نہیں ہے، غریب آدمی، میرے پاس اسباب نہیں ہیں، جی تو بہت چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خواب ہی میں کہ اچھا ہم کہہ دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا ہم کہہ دیں گے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ پوری زندگی ہر سال حج پر جاتے رہے، پوری زندگی۔ تو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے، ان کی دنیا سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں، ہمیں تو بھنک بھی نہیں لگی ان کی دنیا کیا ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کیا کمروں میں بیٹھے، حجروں میں بیٹھے ہیں، کام ہے نہ دھام ہے بیچاروں کو، بس ایسا ہی لوگ ہیں یار، چلو پانی پڑوا دو ان سے، کچھ کر لو۔ ہم تو بہت ہی ہلکے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں اللہ والوں کو، بہت ہلکے کاموں کے لیے، پانی پڑوانا، تعویذ لینا، دم کروانا، دعا کے لیے بولنا۔ اصل کام تو اللہ والوں سے کروانے کا یہ ہے کہ ان کے پاس جو نعمت ہے نا وہ چراؤ، وہ لو ان کے پاس سے، چاہے جس طریقے سے بھی ملے لو، وہ کوئی بھی نہیں لیتا۔ تو ایک یہ انداز ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اور ایک یہ انداز ہے کہ اللہ مجھ سے کام لے لے، پھر اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے اور توفیق دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نیکی کی نئی نئی توفیق دیتے ہیں اور حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ یہ چیز مانگنے سے ملتی ہے،
یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ کام بھی لیتے ہیں اور اللہ پاک ہی اسباب بناتے ہیں، اللہ پاک ہی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ پاک ہی جو ہے اس کے ساتھ فضل فرماتے ہیں۔ اور دین کا کام کرنے والوں کو ایک ضمنی بات اس وقت حالات کے اعتبار سے بھی کہنا ہے کہ دین کا کام کرنے والے اپنے اعتبار سے دین کا کام کریں، حدود میں رہ کر، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے، یقیناً اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو دین کا کام کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیتے ہیں۔ اسی لیے پہلے جو بات کہی تھی اس کو پھر دوبارہ ذہنوں میں دہرا لیجئے کہ حالات کے آنے پر، پیچھے حالات کے آنے پر اور آگے بڑھنا دین کے کام میں، اللہ کی محبت بڑھانے میں، اللہ سے تعلق بڑھانے میں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیں جو پانی کا ایک قطرہ ملتا ہے وہ اسی نسبت کے کام کی برکت سے ملتا ہے، اس کو چھوڑ کے کیا کریں گے؟ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات پاک کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، سچا تعلق نصیب فرمائے۔ اس وقت ختم خواجگان ہوگا، ختم خواجگان کے بعد پھر انشاءاللہ کلمات توبہ پڑھائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. اللهم وصل وبلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا بعد القبول عنا هدية واصلة منا إلى طبيب قلوبنا وقرة أعيننا وشفيع ذنوبنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم إلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى آل كل وصحب كل رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين، ثم إلى أرواح السادات الصوفية المحققين، خصوصا إلى سادات القادرية والنقشبندية والمجددية والچشتية والسہروردية والشاذلية والكردية، بتفاصيل السلاسل الشريفة من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، ثم إلى روح شيخنا ومرشدنا حضرت خواجہ محمد فضل علی القریشی نور اللہ مرقدہ، ثم إلى روح شيخنا ومرشدنا حضرت خواجہ محمد عبد المالک الصدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ثم إلى روح شيخنا ومرشدنا مرشد العالم حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، ثم إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا من الحاضرين والغائبين كافة وعامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اس وقت توبہ کی کلمات پڑھائے جائیں گے، جن کا بیعت کا ارادہ ہو وہ بیعت کی نیت کرے، جو دور ہیں اور آن لائن بیان میں شریک ہیں ان میں بھی جن کا ارادہ بیعت کا ہو بیعت کی نیت کریں، باقی توبہ کی نیت سے کلمات پڑھیں. سچے دل سے نیت کیجئے کہ ہم پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ زندگی انشاءاللہ نیکی تقویٰ پر گزاریں گے. جیسی نیت ہوتی ہے اللہ پاک ویسی مراد پوری فرماتے ہیں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اس وقت کافی دیر بھی ہو چکی ہے اور آج مجلس کچھ تاخیر سے شروع ہوئی کسی وجہ سے، اس لیے جن حضرات کو معمولات پتہ نہیں ہیں وہ پرانے بہت سارے سالکین ہیں ان سے پوچھ لیں، یا آن لائن بھی یوٹیوب پر بھی مل جائیں گی معمولات کی تفصیل، وہاں سے بھی سن کر سمجھ سکتے ہیں۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی الاعلی اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ برحمتک